آیت نمبر 61۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو ان کو انعام ملے گا جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ دنیا میں جتنا اعلیٰ مکان بھی ملے، ایک تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آخر مر جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، اور یقینی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ ویسے زندگی میں ہی چھین لیا جائے۔ بے شمار واقعات ہیں، بڑا عالی شان مکان، ہزاروں خدام، وہ مکان بھی گیا، خدام بھی گئے، بے-عزتے ہو کے نکلے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کو مل جائے گی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، تو نہ تو موت آئے گی، نہ وہ نعمتیں چھینی جائیں گی۔ اکلہا دائم، ان کا پھل ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ تھوڑا بس ابھی وہ کھایا نہیں ہوگا، دوسرا اس جگہ لگ جاتا ہے۔ جس کے متعلق جی چاہا کہ یہ پھل کھانا چاہیے، وہ اسی وقت تیار ہو کے آ جائے گا، نہ کاٹنا، نہ بنانا، نہ کچھ بھی۔ دنیا میں درخت ہے، جڑ نیچے ہوتی ہے، شاخیں اوپر ہوتی ہیں۔ جنت میں معاملہ الٹ ہوگا، جڑیں اوپر ہوں گی، شاخیں قریب قریب ہوں گی۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، ختم ہونے والی نہیں ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ مل گئی بس پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، التی وعد الرحمن، جس کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے۔ دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے رسول نے بتایا جنت ہے، جہنم ہے، نعمتیں ہیں، بن دیکھے مان لیا۔ ایمان نام ہی اسی کا ہے، بن دیکھے مانے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں وہ کبھی وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ جنت کیسی ہوگی جی؟ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ طعن و تشنیع ہوگی، نہ گالی گلوچ ہوں گی، نہ بد زبانی ہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ اور وہی آداب ہیں مساجد کے، جو جنت کے آداب ہیں
وہی مساجد کے آداب ہیں کہ مساجد اس لائق نہیں کہ اس میں غیبت کی جائے، اس میں بیٹھ کے جھوٹ بولا جائے۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ مسجد میں بیٹھے کوئی جھوٹ بولے تو آگے والا کہتا ہے جی مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں تو جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی ہوگا۔ اور تان و تشنی، معذرت کے ساتھ ہمارے تو معاملات ہی کچھ الٹ ہو گئے، گھر میں جھگڑے، گھر میں فساد ہوئے، کہتے ہیں آؤ جی مسجد چلتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں، پھر قسم اٹھا لیں گے۔ گھر کے بکھیڑے مسجد میں لے آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی بات ہوئی بھی تو مسجد سے باہر کرے، نہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، مگر سلام سلام، تحیتہم فیہا سلام، سلام قولا من رب الرحیم، ہاں جی سلام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو رزق ملے گا اس میں صبح اور شام۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کھانا 2 ٹائم ہے، تیسرا تو ہم نے نکال تو لیا ہے، کہتے حیران کیا ہے ناشتہ بھی نہیں کرایا۔ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک ناشتے کا نہیں تھا، کبھی نبیذ تمر پی لیا بس، نہیں تو بس، لیکن اب تو معمول بن گیا کھانا 2 ٹائم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھائے، بھوک باقی ہو تو کھانا بند کر دے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اسی پر عمل تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک حکیم آیا حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں، اور وہاں ایک عرصہ رہا، کوئی علاج کے لیے نہیں آیا اس کے پاس۔ حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ جی کوئی بطور تجربہ بھی نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی عادت ہے، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، بھوک کبھی باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، تو بیمار کیسے ہوں گے؟ تو اب یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو کھانا کھائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھاتے کھاتے ہر آدمی پر ایسا ایک وقت موقع آتا ہے کہ جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ 1-2 لقمے اور لگا لوں یا بس، اتنا اشتہا باقی ہو کھانا بند کر دو، 2-4 لقمے کی گنجائش باقی ہو۔ ویسے بھی اطباء لوگ بتاتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، کاٹ کے نہیں، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصے کو باقی چھوڑے۔ تو سارا اگر پیٹ بھر لیا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا کھانا چاہیے کہ کھانا اس کو اٹھائے، اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ یہ کھانے کو اٹھائے پھرے، وزن سے زیادہ کھائیں گے تو بوجھل ہی ہوگا۔ تو جنت میں کھانا ملے گا بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، خوب کھانے ہوں گے۔ تلک الجنت التی، یہ جنت ہے، التی نورث من عبادنا، جس کا ہم نے وارث بنایا اپنے بندوں کو۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے دیا یہ رقبہ کہ جنت ہے تیری ہے، جہنم بھی تیری ہے۔ آگے جو اولاد ہوئی کوئی فرما بردار کوئی نافرمان، وراثت تو ملے گی، کچھ کو جنت کچھ کو جہنم۔
اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ ہر آدمی کے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے بنائے، جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ اگر ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے اور جنت کا فیصلہ اللہ کے نزدیک ہو گیا، جب جنت میں جائے گا تو اس کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہوگا وہ کافر کو دیا جائے گا، اس کو وارث بنا دیا جائے گا، اس کو جنت میں۔ جو اس کا جنت میں ٹھکانہ تھا اس کا اس کو وارث بنا دیا جائے گا، جہنم والا اس کو ملے گا اس کا۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ جنت میں جائے گا تو جہنم والا دکھایا جائے گا کہ وہ تیرا ٹھکانہ تھا، اگر بدعملی کرتا، آپ نے اچھائیاں کی ہیں تو اب تجھے یہ ملے گا۔ کافر کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں مقامات تیرے تھے، اگر نیکیاں کرتا، مسلمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر رکھے۔ یہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں کو وارث بنایا، من کان تقیہ، اس شخص کو وارث بنایا جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی سے مراد یہاں اتنا ہی ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام پہ آ جائے۔ اعلیٰ تقوی تو آگے ہوتا ہے، عام تقوی یہی ہے کہ کفر چھوڑ کے اسلام پہ آ گئے۔ خاص تقوی یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ چھوڑ دے۔ اخص الخاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تجھے شک میں ڈالے اس کو بھی چھوڑ دے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نہایت ہی محتاط زندگی گزارتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ زندگی گزاری تقوی پر تو اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ واقعہ پڑا ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے۔ عادت شریفہ تھی ہر وقت کتاب دیکھتے رہتے، کتاب دیکھ رہے تھے، مطالعہ فرما رہے تھے۔ تو ایک عورت آئی، اس نے پان دیا، مسلمان نہیں تھے، پان دیا، حضرت اپنی مشغول تھے تو لیا اور منہ میں ڈالا۔ جیسے منہ میں ڈالا تو قے شروع ہو گئی۔ پوچھا یہ کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو عورت جا رہی تھی اس نے دی۔ فرمایا اس بدبخت کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا محنت کر رکھی ہے، مشکوک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں رہے گا۔ یہ ہے، یہ محنت۔ اثرات بھی پڑھتے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مشکوک لقمہ اندر چلا گیا تو 40 دن تک گناہوں کے خیالات آتے۔ اگر کسی متقی کے گھر سے کھانا کھا لیا تو 40 دن تک شاید تہجد قضا نہ ہو۔ اثرات پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں۔ تو من کان تقیہ، جنت کس کی وراثت میں ملے گی؟ ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ہمارا حال بہت ہی بدلا ہے، کلابی تقوی ہمارے پاس نا، کلب کتے کو کہتے ہیں۔ پیشاب کرنے کا موقع آیا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے کہ کہیں ٹانگ خراب نہ ہو جائے۔ کھانے کا موقع آیا تو سب مردار بھی کھا جاتا ہے۔ ہمارا حال پتلا ہے۔ کھانے کو آئے تو ہر بلا حلال حرام ساری چلی گئی۔ تقوی اختیار کرنے لگا تو ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ آپ کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی مشکوک آمدنی سے تو نہیں کھلا رہے ہو؟ واقعتاً مشکوک کے اثرات تو پڑتے۔ حجاج ابن یوسف نے
ایک مرتبہ صلحاء کی دعوت کی، کئی سارے اولیاء اللہ علماء کو بلایا، کھانا کھلایا، کہنے لگا پہلے تمہارا عمل یہی تھا کہ جب بھی کوئی ظالم حکمران آتا تم دعا کرتے اس کا کایا پلٹ جاتا، اب میں نے کھانے میں تمہیں مشکوک چیزیں کھلا دی ہیں، دعا کرو گے نہیں قبول ہوگی، کھانے برے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔